السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت پیاری پوسٹ ہے اور بہت پیاری دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ضروری ہے تاکہ جس کی طرف آپ بھیجیں وہ کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ جو قرآن میں آیا ہے، اس سے بدعقیدہ لوگوں نے یا جن کا ایمان خراب ہے انہوں نے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، حالانکہ سورہ الانعام کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ بہت ہی پاکیزہ ذات ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور نور اور روشنی کو تخلیق کیا۔ تو نور اس کی مخلوق ہے، وہ خود نور کا نہیں ہے بلکہ نور کا بنانے والا ہے۔ اور سارے جانتے ہیں فرشتے نوری مخلوق ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، جنات کو آگ کے شعلے سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو نور اللہ کی مخلوق ہے۔ اب اللہ کو نور کہنا، اور پھر اصل میں انہوں نے نبی علیہ السلام کو بھی نور کہا اور پھر نور کا ٹکڑا کہا، اور بڑے بڑے اس میں ملوث ہیں، مجدد الفسانی، اشرف علی تھانوی، اعلیٰ حضرت، اور ڈاکٹر اسرار نے درمیانی راہ اختیار کی، دونوں کو ملا دیا، حق اور باطل کو ملا دیا آپس میں۔ تو یہ جو ہے یہ اس سے غلط انہوں نے معنی لیا ہے اور تحریف کیا قرآن کی اپنے مشرکانہ دماغ کے مطابق۔ دوسری بات اس کے اوپر، اس پوسٹ کے اوپر لکھی ہے اللہم صلی علی محمد، یہ بہت ہی بڑی دعا ہے توحید کی اور رد شرک میں، لیکن اس سے بھی لوگوں نے غلط معنی لیا ہے۔ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ جو ہم نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، اس دعا کو کچھ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام براہ راست سنتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں بس یہاں سے نہیں سنتے، قبر کے اوپر جا کے اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد تب سنتے ہیں، اور دور سے اگر کوئی پڑھے تو پھر وہ فرشتے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ مشرکانہ عقیدے ہیں۔ یہ دعا فرشتے لکھتے ہیں اور اللہ براہ راست اس دعا کو سنتا ہے، اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے پاس پیش کیا، سارے انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے کہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں صائم ہوں، یعنی روزے سے ہوں۔ تو سارے انبیاء کے اعمال بھی اللہ کے ہاں، ہر چیز وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ جس کو یہ سارے مانتے ہیں، سارے مسلک، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، توصیف الرحمان نے ایک شرک سے تو انکار کر دیا لیکن دوسرے شرک پر زور دیتے ہیں۔ پہلے تو دونوں یہ روایتیں بیان کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری قبر کے اوپر اگر صلاۃ والسلام پڑھا میں خود سنتا ہوں میری روح واپس آ جاتی ہے، اور یہ مشرکانہ جو روایت ہے اس کو سب مانتے ہیں۔ توصیف الرحمان بھی پہلے مانتے تھے، بعد میں اس روایت سے انہوں نے رجوع کیا ہے کہ ہاں یہ روایت غلط ہے، لیکن دوسری روایت، دوسری مشرکانہ روایت کی تائید کرتے ہیں کہ فرشتے، اللہ کہتے ہیں اللہ نے فرشتے چھوڑے، اللہ پر الزام۔ بالکل یہ جھوٹی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ جہاں بھی کوئی صلاۃ والسلام پڑھتا ہے وہ مدینے والی قبر میں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر جاتی ہیں۔ بالکل اللہ پر الزام ہے اور جھوٹی اور منکر روایت ہے۔ اور حالانکہ یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا صلاۃ جو ہے بھیجنا، وہ ان دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ وہی لفظ جو اللہ کے لیے بھی بولا جائے اور بندوں کے لیے بولا جائے تو دونوں کا معنی خالق اور مخلوق کے فرق کی جتنا ہوگا۔ انسان تواب ہیں، یعنی بار بار توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تواب ہے، وہ التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف یعنی جو ہے وہ نگاہ کرم کرتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے اللہ کی طرف انہیں اپنی طرف رجوع کرنے کا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اس طریقے سے انسان اگر شاکر ہے تو اس کا مطلب ہے شکر گزاری کرنے والا ہے، اور اگر شاکر العلیم ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی عبادات کو قدر کرنے والا ہے۔ تو اس طرح یہ معاملات ہیں سارے۔
اللہ تعالیٰ اس ان شرک سے، یہ دو قسم کے بڑے شدید شرک ہیں، یہ ذات کا شرک نوروں میں نور اللہ، نوری نوری جس طرح کہتے ہیں، یہ تو بالکل براہ راست اللہ کی ذات کے اندر شرک ہے، نجس ترین شرک ہے، بہت بڑی اللہ کو گالی ہے۔ اور آج امت مسلمہ کے اوپر جو اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے انہی شرک کی وجہ سے، چاہے وہ فلسطین ہو اور کشمیر ہو، جہاں بھی، چاہے ان کے راکٹ ان کے اوپر گریں ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، اور ان کے میزائل ان کے اوپر گرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ اور پوری انسانیت جو آج اللہ کے غضب کی لپیٹ میں ہے، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے ساتھ بے وفائی کی انہوں نے، نہ شکروں نے نہ قدروں نے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، تو کیسے یہ جیتیں گے؟ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ ان کو کوئی نہیں ملا ہے گالیاں دینے کے لیے اور بدتمیزی کرنے کے لیے اور نافرمانیاں کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ چند دنوں کی زندگی، آزمائش کی زندگی ہے، مرنے کے ساتھ ان کو وہ آگ لگے گی جو بجھے نہ بجھے گی۔